الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ کی تولیت کے لیے جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا تو اس موقع پر ایک دعا کی، وہ دعا زیر بحث ہے۔ دعا جس سیاق میں آئی ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ سورہ کے مخاطبین قریش ہیں، انہیں انفس و آفاق کے دلائل دینے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری تاریخ کیا ہے، یہاں کس لیے آباد کیے گئے تھے، کس نے آباد کیا تھا۔ اس وقت تمہارے ابو الآباء ابراہیم نے جب تمہیں آباد کیا تھا تو ان کے پیش نظر کیا چیزیں تھیں؟ کیا یہی شرک تھا جس کی سرپرستی کے لیے تم یہاں آباد کیے گئے تھے؟ یہ کوئی مشرکین کی عبادت گاہ تھی جس کی تولیت تمہارے سپرد کی گئی تھی؟ ذرا یاد کرو، یہ اللہ کا گھر تھا جس کی تعمیر نو کی گئی۔ یہ توحید کا مرکز ہے جو پہلی مرتبہ زمین پر بنایا گیا، اور قیامت تک کے لیے یہ سرزمین اور یہ توحید کا مرکز اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس کی اس تاریخ کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں یہ بات دعا کے اسلوب میں آئی ہے۔ قرآن مجید کے بالکل آخر میں جا کر جب قرآن کا آخری باب اپنے خاتمے کو پہنچا ہے تو وہاں قریش کا نام لے کر یہی حقائق بتائے گئے۔ لإِیلَافِ قریش إِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ، تو وہاں یہی چیزیں ہیں جن کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھر جس پروردگار کا گھر ہے اس نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں، اور وہ سب اس گھر کے طفیل دی گئی ہیں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل ہوئی ہے۔ دعا میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ میں اب اے پروردگار تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں، اس بن کھیتی کی زمین میں آباد کر رہا ہوں۔ اب تو ہی ان کو رزق دینے والا ہے۔ اس علاقے میں جو کچھ خطرات ان کو لاحق ہو سکتے ہیں ان سے بچانے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے لوگوں کے دل تو ہی ان کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ان کے لیے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اس کے سوا وہ سب چیزیں جو میں الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں، پروردگار تو ان کو جانتا ہے۔ تو یہاں تک دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ پیغمبروں کی جتنی دعائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو خاص خاص موقعوں پر کی گئی ہیں، ایک تو عمومی نوعیت کی دعائیں ہیں، صبح کر لی، شام کر لی، اٹھتے بیٹھتے۔ جب وہ کسی خاص موقع پر دعا کرتے ہیں، جب پروردگار سے خصوصی عنایت کی توقع ہوتی ہے یا خصوصی عنایت کی درخواست کی جاتی ہے، اس طرح کے موقعوں پر وہ پہلے جو پروردگار کی عنایتیں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں،
اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، اللہ کا قاعدہ یا اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اگر ان نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ یعنی جب مجھے پروردگار نے حیات جیسی نعمت بخشی، شعور عطا فرمایا، ابدیت کا مجھ سے وعدہ کیا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان تھوڑ دلا نہ ہو جائے تو اس کا رواں رواں ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ لیکن ہم عاجز انسانوں کو پھر کچھ احتیاجات لاحق ہوتی ہیں۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ہماری معیشت کا اطمینان چاہیے، ہمیں امن چاہیے، اولاد چاہیے، اسی طرح سے دوسری نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں، یہ قریب کی نعمتیں ہیں۔ یعنی میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اصلاً تو میرا انسان ہونا ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اور ابدیت کی بشارت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس سے سرشار رہے۔ فلسفے کی سطح پر تو وہی کافی ہے کہ رواں رواں شکر گزار رہے، لیکن انسان قریب کی چیزوں میں الجھ جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر قبائلی زندگی میں اولاد غیر معمولی نعمت ہوتی تھی۔ یعنی قبائلی زندگی کو موجودہ زمانے کے لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت ریاستیں منظم ہو چکی ہیں، ریاستوں میں ادارے وجود میں آ چکے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، ایک امن کا احساس ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے گھر بناتے باہر جاتے ہیں۔ کوئی بدامنی پیدا ہوتی ہے تو ہزار آہنی ہاتھ اس کو روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں یہ سب خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ قبائلی علاقوں میں، دور دراز قبائلی علاقوں میں چلے جائیں تو یہ دیکھیں گے کہ وہاں ریاست کی طاقت اس طرح نہیں پہنچتی، اس زمانے میں نہیں پہنچتی۔ قبیلے کی طاقت، آپ کے خاندان کی طاقت، برادری کی طاقت ہے جو آپ کی عزت، آبرو، آپ کے مال اور آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اولاد بڑی نعمت تھی قبائلی زندگی میں۔ یہی اس کا باعث بنی کہ قبائلی معاشروں میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ لڑکے پیدا ہوں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکیں، ان کی عزت کی حفاظت کر سکیں، مال کی حفاظت کر سکیں۔ تو اولاد میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے، اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ اس کی ذمہ داریاں اب اس نعمت کے مقابلے کی ہو گئی ہیں جو اٹھانی پڑتی ہیں، پہلے وہ بھی نہیں تھی۔ یعنی معاشرے میں وہ اسباب موجود تھے جن میں اولاد پیدا ہوتی تھی، خاندان کی آغوش میں پل جاتی تھی، کوئی بہت ذمہ داریاں نہیں تھیں اس سے متعلق، لیکن اس سے قوت بہت بڑی حاصل ہوتی تھی۔ وہ قوت ہے جو انسان کو پابرجا رکھتی تھی اور اس کو ایک عزت اور افتخار کا احساس دیتی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے اس موقع پر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو دی، اور یہ بڑھاپے میں ہوئی، یعنی پہلے نہیں تھی، بڑھاپے میں جو اولاد ان کو دی اسی کو شکر گزاری کی جگہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگنا ہے وہ مانگا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں، جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اس میں دی گئی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، تمام شکر اسی کے لیے ہے، وہی جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب ہمیں ابدیت کے ساتھ نعمتوں کا فیصلہ حاصل ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یعنی دعا کا ادب یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعا شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا ہے، اور پھر وہ چیز جو سورہ فاتحہ میں ابتدا میں ہوتی ہے وہ اب خاتمے میں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار میں اب جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مانگ ہی رہا ہوں، لیکن میں اس موقع پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ کس نعمت پر؟ وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں
اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ دعا کے حق میں، یعنی دعا انہوں نے پہلے کی ہے، اس میں کہا ہے کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو امن عطا فرما۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تو میرے اوپر بہت احسانات کرتا رہا ہے اور تیرے یہ احسانات غیر معمولی ہیں۔ تیرے احسانات چونکہ اس بندہ عاجز پر ہوتے رہے ہیں تو اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیری اس طبیعت کی بنیاد پر کہ تو بندوں پر احسانات ہی کرتا ہے، اس وقت بھی میں درخواست کر رہا ہوں۔ یہ گویا روح ہے اس دعا کی۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یہاں تو دعا کے لحاظ سے اتنی ہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز اس دعا کے حوالے سے واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ بائبل میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیہ نے، دوسری اہلیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو اور بچے کی ماں کو کہیں چھوڑیں جا کر۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایک وادی غیر ذی زرع میں کہیں بیابان میں ان کو چھوڑ دی۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی عام ہو گئی ہے اور ہر ممبر پر سنائی جاتی ہے۔ یہ بخاری میں بھی نقل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ان کے لیے نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کا پانی تھا۔ پھر سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل یہاں کس موقع پر آباد کیے گئے؟ جب اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ یہ واضح کر دیا ہے خود اس دعا کے الفاظ نے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ آباد کر رہے ہیں۔ اس دعا میں وہ الفاظ ابتدا میں آ گئے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے آباد کر دیا ہے۔ آباد کرتے وقت کی دعا ہے۔ یہ بات تو کوئی عاقل آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آباد تو وہ 10 سال پہلے کر چکے تھے، دعا آپ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی دعا ہے، وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے جن احسانات کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اس بڑھاپے میں پروردگار تو نے مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت جب کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں، اسحاق پیدا ہو چکے ہیں، ورنہ تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے پھر واضح کیا ہے کہ اس سے ضمناً، یعنی دعا تو اس پہلو سے ہے کہ احسانات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کریں اور جو اب مانگنا ہے مانگے۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ اس وقت مکے کی وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا جب اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی کے واقعے کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس وقت باشعور ہو چکے تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ قربانی کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی، اس کے بعد وہ ان کو لے کر گئے اس معاملے کے لیے۔ تو
تو یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی، اور یہ بھی قرآن ہی نے واضح کر دیا ہے دوسرے مقامات پر کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نعمتیں دیں، یعنی ان کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں۔ ایک یہ کہ اس واقعے کو ایک یادگار بنا دیا، اس کو بیان کیا کہ وہ فدیناہ بذبح نظیم، ایک بہت بڑی روایت قائم کر دی گئی جو اب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر یا حج کے موقع کے اوپر قربانی کی روایت ہے۔ تو ایک طرف یہ کیا، اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اس کو ایک اور فرزند کی بشارت دی، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت اسحاق ہے۔ تو یہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے بیانات سے بھی، کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی اس واقعے کے بعد دی گئی۔ پیدا ہونا تو بعد کا معاملہ ہے، اس کے بعد پیدا ہوئے، اور اسماعیل اس قابل تھے کہ بیت اللہ کے خادم اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے اور قرآن کی تصریحات ہیں، عقل عام بھی یہی کہتی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ وہاں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معبد ہے، اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہنا ہے، اس کی تولیت کے لیے آباد کیا گیا ہے، تو تولیت کے لیے نوزائیدہ بچے کو آباد کیا جائے گا۔ اسماعیل اس قابل ہوئے تو پھر وہ آباد کیے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت پیش آیا، اس لیے یہ محض افسانہ ہے جو ہمارے ہاں بائبل کی اتباع میں عام ہوا اور پھر روایتوں میں بھی آ گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو امام حمید الدین فراہی کی جو بے نظیر تصنیف ہے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون تھا، اس کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ کس زوردار طریقے سے انہوں نے یہ سارے حقائق واضح کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے گویا سفارش کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا تھوڑا سا اظہار ہے، مالک میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے۔ یہی عاجزی ہوتی ہے جو بندے کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اس دعا میں یہی کہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، پروردگار یہ نماز کا اہتمام کرے۔ یہی ہونا بھی چاہیے، جب ایک معبد کی تولیت کے موقع پر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ دعا کے خاتمے میں وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہاں تو دیکھیے الفاظ یہ تھے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو یہاں آباد کیا ہے، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اپنے بارے میں بھی اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک بندہ عاجز ہوں، مجھے بھی تیری اطاعت پر قائم رہنا ہے، تیری عبادت پر قائم رہنا ہے، مجھے بھی یہ توفیق دیے رکھ کہ میں اس نماز کا اہتمام کرنے والا بنا رہا ہوں۔ یہی ہر بندہ مومن کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی محکم اساس نماز ہی ہے۔ 5 وقت یہی چیز ہے جو ہمیں اٹھاتی ہے اور دنیا سے اٹھا کر عرش پر لے جاتی ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان کی ساری انانیت اور خودی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس سے خدا کی یاد انسان کے دل کے لیے روحانی غذا بنتی اور پھر اس کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ تو مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ یہ جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں وہ ایک من سے قرآن نے ادا کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی
ان لوگوں کو جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، یعنی میں بھی نماز پر قائم رہوں جب تک میں جیتا رہوں، اور میری یہ اولاد بھی نماز کا اہتمام کرتی رہے۔ ربنا و تقبل دعا، پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ والدین کو یعنی انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی، اپنے والدین کی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، لفظ والدین بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے والد آزر کو بھی شامل کیا ہے، یعنی والدین کے لیے دعا مانگتے وقت وہ اگرچہ وہاں سے آ چکے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، اور قوم پر جس طرح کے سورہ توبہ میں صراحت ہے عذاب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی اور میں اب چھوڑ کے جا بھی رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کیا، یہ اس وعدے کی بنا پر ہے جو انہوں نے ہجرت کے وقت باپ سے کیا تھا۔ وہ قرآن نے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ میں یہاں تو نہیں بچا سکا آپ کو، عذاب آ گیا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن اپنے رب سے ضرور درخواست کروں گا کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ میری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ آگے آپ کو بخش دے، اس سزا پر اکتفا ہو جائے جو آپ کو دنیا میں مل گئی ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، یعنی وہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم تیرا والد خدا کا کھلا دشمن بن کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس لیے اب دعا نہیں ہوگی، تو دعا سے ان کو روک دیا۔ یہ دعا ظاہر ہے کہ اس ممانعت سے پہلے کی، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بعد میں روکا ہے۔ میں جب اس چیز پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جو غیر معمولی شفقت، نرمی اور کریم النفسی ہے، وہ باز نہیں آئے ہوں گے اور بار بار دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یعنی اس موقع پر بھی یہ بڑا اہم موقع ہے، انہوں نے والدین کا ذکر کیا اور والد کا ذکر بھی کیا، تو اس لیے اللہ کو روکنا پڑا۔ اگر وہ بلا دیتے ہم جیسے کمزور انسانوں کی طرح تو شاید اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ روکنا اس لیے پڑا کہ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور پیغمبر بھی وہ جس کو دنیا کی امامت دی گئی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے دنیا کی امامت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کی اولاد کو منتخب کر لیا ہے کہ وہ اب نبوت کے لیے خاص رہے گی۔ اتنا بڑا شرف جس ہستی کو ملا ہو اس کی دعا معمولی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابراہیم اب بس معاملہ ختم ہو گیا، یہ اب میرے انصاف اور میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اس طرح کی کوئی دعا سنوں، تو اب یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں دلیل دی ہے جہاں روکا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ ایک گناہگار ہے، خطا کار ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، وہ خدا کا اسی طرح دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے جس طرح ابلیس کھڑا ہے، تو اس لیے اب بس اس سے آگے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں۔ یہی ایک بندہ مومن کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے۔ اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، بخشش کا موقع وہی ہے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس دعا میں، یعنی یہ آخری حصہ دعا کا خاص طور پر دیکھیے، ان ربی لسمیع الدعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، بار بار وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اس دعا میں لفظ ربی یا ربنا بار بار دہرایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں
یوں بظاہر تو یہ ایک تکرار سی محسوس ہوتی ہے، یعنی بندہ ہے اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے تو بار بار وہ یہ کہتے ہیں میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، لیکن در حقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج، یعنی جب دعا کرتا ہے آدمی تو دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کا اصل مزاج تضرع، یعنی بندے کی طرف سے دعا ایسے نہیں ہونی چاہیے گویا پروردگار پر احسان جتا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ دعا کی حقیقت اور دعا کے مزاج میں تضرع ہو، استمالت ہو، اپنے پروردگار کی رحمت کو، عنایت کو اپنی طرف مائل کرنے والے الفاظ اور مائل کرنے والی کیفیات ہوں۔ استغاثہ یعنی جس میں بندہ مدد مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے، اور التجا و فریاد یہ دعا کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ دعا کوئی پھینک مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ بندے اور خدا کے تعلق کا آخری درجے میں اظہار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ یہ چیز مقتضی ہوئی، یعنی یہ دعا کا مزاج تقاضا کرتا ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے، یعنی یہ گویا اپنے عاجزانہ تعلق کو اس ہستی کے ساتھ وابستہ رکھنے کا اظہار ہے بار بار۔ جب بندہ خدا کو ربی، میرا رب، ربی عربی زبان میں مطلب ہوگا میرا رب، میرے رب، جب بندہ خدا کو ربی سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو، یعنی اس عنایت خاص کو، اس خصوصی مہربانی کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے۔ اور جب اس کو ربنا سے خطاب کرتا ہے، ہمارے رب، تو وہ اس کے اس کرم عام کو، یعنی وہاں کیا ہے لطف خاص بندے کے لیے، اور یہاں کیا ہے اس کا عام کرم، اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہو رہا ہے۔ تو ربنا کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ کا جو عام کرم اور عام عنایت پورے عالم پر ہو رہی ہے اس کو سفارش پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے تو میرے رب، میرے پروردگار کہہ کرتا ہے۔ یہ تو اس دعا کے پہلو تھے۔ اب یہ دعا ختم ہو گئی، اس میں دعا کے آداب کیا ہیں، کس موقع پر کی گئی ہے، وہ وقت کتنا غیر معمولی ہے، فیصلہ کتنا غیر معمولی ہے، اس میں کیا حقائق تھے جو بیان کیے گئے، وہ سب قریش کے سامنے جو سورہ کے مخاطبین ہیں گویا در حدیث دیگرہ کے انداز میں آ گئے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ تمہارا باپ تھا، تمہارا ابو الآبا تھا، اس نے اس موقع کے اوپر ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کے ساتھ، ان وعدوں کے ساتھ آباد کیا تھا۔ اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ تھی کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرنے والے بن کر توحید کے اس مرکز کو آباد رکھو، اور ادھر تمہارا حال یہ ہے۔ یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہاں بر صغیر میں علماء نے ہماری نمازوں میں اس طرح شامل کر دیا کہ لوگوں کا عمومی احساس یہ بن گیا ہے کہ یہی دعا ہے جو نماز کا حصہ ہے، درحال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا بہت اچھی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور بالکل صحیح انتخاب کیا انہوں نے۔ ہر آدمی عربی زبان میں بہت سی دعائیں نہیں کر سکتا، عام خیال یہ رہا کہ عربی زبان ہی میں قرآن میں دعا ہونی چاہیے، تو اس کا لحاظ کر کے اس دعا کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو دعا جس زبان میں آپ چاہیں کریں، نماز کے اندر کریں، رکوع میں کریں، سجود میں کریں، قعدے میں کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں وہ اگر یاد ہوں تو وہ 10 ہیں نماز میں جو کی ہیں حضور نے، میں نے سب اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 دعائیں۔ تو ان میں سے کوئی دعا کر لیں، اپنے طور پر کوئی دعا کر لیں۔ نماز کے لازمی اذکار جو عربی میں ہونے چاہیے وہ خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، فاتحہ پڑھنا، قرآن کا ایک حصہ ملانا، بس۔ اس کے بعد یہ آپ کی نماز ہے، جس زبان میں چاہیں، جو دعا چاہیں، جب چاہیں کریں، جس ترتیب سے چاہیں کریں، جس موقع پر چاہیں کریں۔ تو یہ علماء کا انتخاب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعا ختم ہوئی،
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم ولسائر